مرزا جی نے کہا کہ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا، اچھا یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے۔ مرزا جی کا اشارہ پتہ نہیں کس کی طرف تھا، لیکن بہرحال پیچھے سے جو ذکر چلتا آ رہا تھا وہ تو علماء کا ہی چلتا آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے تو ہم دیکھیں گے، ہم پہلے پڑھتے ہوئے بھی آئے ہیں اس کو۔ لیکن مرزا جی یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مرزا جی سے سوال ہوا، اچھا علی بھائی واقعہ کربلا پر مستند کتاب کو بتائیں، یہ بہت لوگوں نے سوال کیا۔ اب مرزا جی جواب دے رہے ہیں، ہاں جی واقعہ کربلا پر میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ سامری کی گائے کہتی ہے انا الہ ہوں، انا الہکم، نہیں سمجھا بات؟ جیسے وہ قرآن پڑھے نا آپ، قرآن کے اندر سامری نے جو بچڑا بنایا سونے کا اور اس پہ جنتر منتر کیا تو اس کے بعد اس بچڑے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، ایسی نا؟ اب بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھنا، یہ علی الحسن نقوی نے یہ جنتر منتر کیا اور اب بچڑا بولنا شروع ہوا۔ کون؟ مرزا جی۔ سنے ذرا بات، اب بچڑا بولنا شروع ہوا، بچڑے کی سنو ذرا۔ بچڑا کہتا ہے ہاں جی واقعہ کربلا میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخ کی کتابوں میں سے ابن عساکر کی، اس میں کافی روایتیں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں، اب اس سے پہلے کہ مرزا جی جملہ کمپلیٹ کرتے، علی الحسن نقوی صاحب نے نا فوراً بیچ کے اندر جو نا وہ کہا یہ کس دور کے ہیں ابن عساکر؟ تو مرزا صاحب نے جواب کے اندر کہا ابن عساکر 6 صدی ہجری کے ہیں، یہ تقریباً کوئی 570 ہجری کے قریب فوت ہوئے ہیں ابن عساکر، اور تاریخ دمشق بھی ایسے کہا جاتا ہے، یہ دمشق نہیں ہے، یہ دمشق ہے۔ اے مولویاں واسطے میں کہہ رہا وا او غلطیاں کٹنے وا، پتہ ہے مینوں سارا کچھ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ۔ بھائی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی ہم اس پیرائے کو دوبارہ پڑھیں گے نا، بچڑے کی پوری سنیں گے، لیکن یہ یہاں دیکھیں ذرا بھائی، اب مرزا جی دیکھو کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھنا، دیکھتے جاؤ مرزا جی کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ابن عساکر بھی اس سے کہتے ہیں اور اس کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے تاریخ الخلفاء میں بھی، لیکن اب اس کی سند پرکھنے کی ضرورت ہے، واقعہ کربلا پر مستند کتاب کو بتائیں، یہ بہت لوگوں نے سوال کیا۔ ہاں جی واقعہ کربلا میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخی کتابوں میں سے ہے، ابن عساکر کی، اس میں کافی روایتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ابن عساکر 6 صدی ہجری کے ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً کوئی 570 ہجری کے قریب فوت ہوئے ہیں۔ اچھا، ابن عساکر تاریخ دمشق بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ دمشق نہیں ہے، دمشق، مولویوں سے میں کہہ رہا ہوں، وہ غلطیاں کر دینا، پتہ ہے مجھے سارا کچھ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تاریخ دمشق تو یہ ابن عساکر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر موجود ہے، اس طریقے سے تاریخ الخلفاء میں بھی، لیکن اب ان کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہوتے نا، ہم پہلے نا ایسے یوں دیکھتے علی الحسن نقوی کو اور یوں، ہاں تم بھی سو رہے ہو؟ نہیں، تم پہ بھی جادو ہو گیا؟ نہیں۔ اچھا دیکھنا، تم نے سوال کیا تھا؟ مستند کتاب بتاؤ، یہ تو کہہ رہے ہیں سند پر رکھنے کی ضرورت، کہاں ہے مستند کتاب؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے مستند کتاب؟ پوچھو نا، کیا ہوا؟ بچڑا بول کے چپ ہو گیا، سب نے یقین کر لیا، بچڑا بول کے اور سب نے۔ اور سنو ذرا میری بات، سنو ذرا، تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخ کی کتابوں میں ابن عساکر کی، اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ جہلمی رادھا ناچے گی، نہ جہلم والی رادھا۔ وہ تاریخ دمشق اب تک ہم نے چھپی ہوئی حالت کے اندر 2 قسم کے نسخے دیکھے ہیں، ایک 70 جلد والا، ایک کتنی 70 جلد والا، اور ایک 100 جلد والا۔ ایک ہے تاریخ دمشق کا 70 جلد والا نسخہ اور ایک ہے 100 جلد والا نسخہ۔ اب نہ نومن تیل ہوگا، نہ سمجھے جہلمی رادھا جو ہے نا، اس نے تو شرط لگا دی ہے کہ واقعہ کربلا مستند چاہیے، تاریخ دمشق لیا 1.5 لاکھ کی 1 لاکھ کی کتاب لیا۔ اب کون، یہاں تو حالت یہ ہے
पढ़ने को किताब 150 सफ़े की किताब नहीं ला पा रहे हो। यहाँ तो हालत ये है कि बस 150 सफ़े की किताब पढ़ने के लिए ला नहीं पा रहे हैं। यहाँ मिर्जा जी कह रहे हैं 100 जिल्द वाली तारीख दिमश्क लाओ पढ़ने के लिए, और कुछ समझ रहे हैं? अच्छा चले, इसे भी छोड़े। मिर्जा जी आगे चले। मिर्जा जी ने वसवसा तो दे दिया ना। अब ये वसवसा मिर्जा जी ने क्यों दिया, मैं उसकी वजह भी अभी आपको बताऊंगा। जो मिर्जा जी ने तारीख दिमश्क वाला जो दिया ना, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा। अब फिर मिर्जा जी ने दूसरा भी नाम ले दिया, तारीखुल खुलफा। मिर्जा जी ने बताया नहीं तारीखुल खुलफा कौन सी? हाँ, सयूती वाली, जलालुद्दीन सयूती वाली, जिनके लिए मुहद्दिसीन ये बात, मुहद्दिसीन जिनके लिए उम्मन लक़ब इस्तेमाल करते हैं, हातिबुल लैल। क्या लक़ब इस्तेमाल करते हैं? हातिबुल लैल उस शख्स को कहा जाता है जो अंधेरी रात में कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा होता है, लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है अंधेरी रात में। कुछ समझ रहे बात क्यों नहीं? जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को हातिबुल लैल का लक़ब इसलिए दिया गया कि वो आम तौर पे अपनी कुतुब के अंदर अपने मौजू से मुतल्लिका हर किस्म की मरवियात इकट्ठी कर लिया करते थे, चाहे वो ज़ईफ़ हो, चाहे वो मनगढ़ंत हो, चाहे बिल्कुल बेसर वपा हो, वो नकल कर लिया करते थे। तो मिर्ज़ा जी से सवाल हुआ था कि वाक़या करबला पर मुस्तनद किताब बता दो। मिर्ज़ा जी ने मुस्तनद किताबें बताई, एक 70-100 जिल्द वाली और एक वो किताब के जिसमें बेसरोपा रिवायतों की भरमार। फिर मिर्ज़ा जी ने तारीख़ दिमश्क का नाम क्यों लिया, मैं वो भी आपको तवज्जो दिलाता हूँ, एक ज़रा समझिएगा। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है। मैं इसका हवाला इसलिए भी दे रहा हूँ कि इमाम इब्न असाकिर के ये शागिर्दों में से हैं। तारीख़ इब्न कसीर या हाफिज़ इब्न कसीर का अल-बिदाया व निहाया, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 1162 है। वो उसके ऊपर कहते हैं, और इमाम इब्न असाकिर ने यजीद बिन मुआविया की मजम्मत में अहादीस बयान किए जो सब की सब मनगढ़ंत हैं और उनमें से कोई एक भी सही नहीं है। मिर्ज़ा जी हाइड्रोजन बॉम्ब फटा, मजा आया। तारीख़ दिमश्क क्यों पढ़नी है? क्योंकि उसमें यजीद की मजम्मत में रिवायात की भरमार है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो सारी की सारी क्या है, मनगढ़ंत और ज़ईफ़ रिवायात। आप समझेंगे मिर्ज़ा जी ने सिर्फ इतना सा जुमला कहकर जान छुड़ा ली है, और वो ये कि मिर्ज़ा जी कहते हैं लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। अब जो सनदें परखने की ज़रूरत थी तो बता क्यों रहा भाई? तारीख़ दिमश्क तो ये इब्न असाकिर भी से कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद है इस तरीके से तारीख़ुल खुलफा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। तेरे से तो पूछा गया मुस्तनद किताब बता, मुस्तनद किताब बता, लेकिन मिर्ज़ा जी शर्त लगाई ना तुमने ना नोमन तेल वाला, तो वाक़या करबला आएगा ही नहीं। अच्छा फिर एक और मज़े की बात बताऊँ, 570 हिजरी के हैं इब्न असाकिर, 61 हिजरी का है वाक़या करबला, बीच में है 500 साल, बीच में कम से कम कितने? तो कोई मिर्ज़ा जी से पूछे, मिर्ज़ा जी सनद तो आएगी ना, क्योंकि अभी हिलाल बिन यसाफ में सनद की बहस शुरू हो जाएगी। अभी आगे मिर्ज़ा जी एक रिवायत पर बात करते हुए ये बात कहेंगे, उस रावी हिलाल बिन यसाफ जो है वो चूँकि वाक़या करबला में मौजूद नहीं था लिहाजा रिवायत मुनक़ता है, लेकिन तारीख़ दिमश्क वो पढ़ लो, तारीख़ुल खुलफा लिस्सयूती वो पढ़ लो। और अब आगे देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं इब्न जोज़ी की जो किताब है ना यजीद के रथ पे, अल-मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी, उन्हीं के ज़माने के हैं तकरीबन। इब्न जोज़ी मुहद्दिस, हाँ रहम हो गया इब्न जोज़ी के ऊपर। इब्न जोज़ी जिंदा होते 2 रकात नफिल शुक्राने का पढ़ते हैं, मिर्ज़ा ने छोड़ दिया, मिर्ज़ा ने बदतमीज़ी नहीं की मेरे नाम से। आप लोगों को हैरत हो रही होगी, हैं इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इतनी तमीज़ से, साहबा से बदतमीज़ी करने वाला, ताबीन के नाम से बदतमीज़ी, तबा ताबीन के नाम से, अभी इसके अब्बू का जिक्र होता है, उनका हो सकता है उनके नाम पर भी बदतमीज़ी कर जाता, लेकिन इब्न जोज़ी मुहद्दिस वो लगता है साबुत मसूर की दाल चावल बन रहे हैं। सुनो जरा बात को, अली हसन नकवी ने कहा, अच्छा आपने उनका नाम लिया, मैं आपको बता दूं मेरी डॉक्टर सैयद तालिब रहमान शाह साहब जो उनके बहुत बड़े मुनाजिर अहले हदीसों के, उनसे बात हुई थी एक दफ़ा, काफ़ी पुरानी बात है यजीद के मसले में। उन्होंने कहा कि जी हमारा तो मौक़िफ़ वही है, आपको पता ही है, वो तो उसी के यानी नहीं ना कायल। किसके? सुना, एक तरफ कहते हैं हम प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है हमारा, एक तरफ हमारा कहते हैं प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है। आप ये नहीं समझने का ये स्टेज्ड है, ऐसा नहीं है, ये तो बस वो सवाल आते हैं जिनको। लेकिन अब आप देखें कि क्या यहाँ यहाँ पे अली हसन नकवी ने अपने सवाल की वजाहत दे दी है कि वो क्या सवाल कर रहा है। मैं देखो दोबारा अपना सवाल बताता हूँ, वो क्या उसका सवाल बताता हूँ। वो कहता है अच्छा आपने इनका नाम लिया ना, किसका? इब्नुल जोज़। मैं आपको बता दूं मेरी डॉक्टर सैयद तालिब रहमान शाह साहब जो इनके बहुत बड़े मुनाजिर अहले हदीसों के, उनसे बात हुई थी एक दफ़ा, काफ़ी पुरानी बात है यजीद के मसले में। उन्होंने कहा जी हमारा तो मौक़िफ़ वही है, आपको पता ही है, वो तो इसके यानी नहीं ना कायल। किसके? इब्नुल जोज़ी के।
واقعہ کربلا پہ کسی مستند کتاب کے، ابن تاریخ دمشق یا تاریخ الخلفاء کے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن مرزا جی نے فوراً پھڑک کے کہا، مرزا ہاں کیا کہا ہے انہوں نے؟ تعلیل حسنک بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ابن جوزی ہیں تو وہ بھی متفرد ہی ہے نا، کہتے ہیں باقی جو اس کو نہیں پسند۔ مرزا جی فوراً ٹھیک ہے، تو ابن جوزی نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بھی، اس کتاب میں یزید کے بارے میں بھی، اس کے بعد ان کو رافضی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کے بعد ان کو رافضی کی جو کتاب ہے نا یزید کے رد پہ، المتوفا 597 ہجری، انہی کے زمانے کے ہیں تقریباً، ابن جوزی، محدث ابن جوزی۔ اچھا آپ نے ان کا نام لیا، میں آپ کو بتا دوں میری ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب جو ان کے بہت بڑے مناظر ہیں اہل حدیثوں کے، ان سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ، کافی پرانی بات ہے یزید کے مسئلے میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو موقف وہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو اس کے یعنی نہیں نہ قائل حسین ہونے کے، کیا کہا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر یہ ابن جوزی ہیں تو وہ بھی متفرد ہی ہیں نا، کہتا باقی تو سارے جو اس کو نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابن جوزی نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بھی اس کتاب میں اور یزید کے بارے میں بھی، اس کے بعد ان کو رافضی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ مرزا جی آپ کو بتاتے ہیں کیوں نہیں کہتے، سنیں ذرا بات۔ مرزا جی کہتے ہیں آگے ایک سوال کے جواب میں مرزا جی کہیں گے، امام بلازوری کی کتاب وہ بھی 3 صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں، المتوفا 292 ہجری آلموسٹ، تو یہ امام بلازوری نے یہ روایت لکھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو ہلال بن یساف تک یہ ثابت ہوتا ہے، ہلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہے۔ ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو، کتاب ہی جعلی ہے، ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو، اور کتاب جعلی ہے، کتاب جعلی ہے۔ کہا میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ کیسے ہے، جعلی کیسے ہے، وہ مرزا جی نے ایسے بتائی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے لیے شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا سنیں، مرزا جی نے کہا کہ جو یزید کی مذمت پر، یزید کے رد پر ابن الجوزی نے جو کتاب لکھی، الرد علی المتعصب العنید، المان من ذم یزید، مرزا جی نے نام بھی نہیں لیا، پتہ نہیں مرزا جی لیا بھی جاتا ہے نہیں، سنو ذرا بات کو۔ مرزا جی کہتے ہیں، مرزا جی سنیں ذرا بات کو، مرزا جی کہتے ہیں وہ یزید کے رد پہ کتاب لکھی نا، مرزا جی کہتے ہیں اس حضرت معاویہ کے بارے میں، اس کتاب میں یزید کے بارے میں، اس کو رافضی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بتاتے ہیں مرزا جی کیوں نہیں کہتے ہیں۔ کتاب کا مقدمہ کھولیں، کتاب کا مقدمہ کھولیں، صفحہ نمبر 23 دیکھیں، کتاب کا محقق لکھتا ہے کہ 2 نسخوں کو میں نے مد نظر رکھ کر اس کتاب پہ تحقیق کی اور شائع کیا، شائع کروایا، مکتبۃ الاوقاف بغداد والا اور نسخہ دار المخطوطات، یہ 2 جگہ کے مخطوطے اٹھا کر اس کتاب پر، اس مخطوطے پر تحقیق کر کے اس کے محقق نے اس کو شائع کروایا۔ دونوں ہی مخطوطوں کے لیے محقق کیا کہتا ہے ذرا وہ سن لیجئے گا، وہ کہتا ہے ولا یوجد تاریخ نسخ، نسخ المخطوط اور اسم الناسخ وہی خالیۃ من السماعات۔ بھائی جان میری بات توجہ سے سنیے گا، یہ شیخ زبیر صاحب کا رسالہ، کیونکہ شیخ زبیر صاحب کے نام سے مرزا صاحب نے کہا نا کہ انصاب الاشراف جو ہے وہ اپنے مصنف تک ثابت نہیں ہوتی، اس لیے جعلی کتاب ہے۔ یہ دیکھیے گا ذرا بات، یہ شیخ زبیر کا رسالہ ہے، یہ چھپا ہے مکتبہ اسلامیہ سے شائع شدہ کتاب جعلی جز کی کہانی اور علماء ربانی، یہ مکتبہ اسلامیہ سے شائع ہوا ہے۔ اس کے اندر 4 علماء کرام کے مقالہ جات ہیں، ان میں صفحہ نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے شیخ زبیر کا مقالہ۔ اس مقالے میں شیخ زبیر نے کتاب کے صفحہ نمبر کی ترتیب کے مطابق صفحہ نمبر 14 پر شیخ زبیر جس کتاب سے استفادہ کیا جائے، یعنی کہ قدیم کتابوں میں جس کتاب سے استفادہ کیا جائے، اس کی شروط بیان کرتے ہوئے شیخ زبیر کہتے ہیں کتاب کے مخطوطے کا ناسخ و کاتب سکہ و صدوق، کتاب کے مخطوطے کا ناسخ، کتاب کلمی نسخہ اس کو لکھنے والا وہ سکہ و صدوق ہونا چاہیے، اور سکہ و صدوق راوی ہونے کے لیے پہلے معروف تو ہونا شرط ہے نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پر الرد علی المتعصب العنید جو ابن الجوزی والی جو کتاب جس کی طرف مرزا جی توجہ دلا رہے ہیں، اس کے محقق نے یہ بات لکھی ہے ولا یوجد تاریخ النسخ
ہمیں اس کی تاریخ نسخ پتہ کہ کب لکھی گئی نہیں، اور اس میں ناسخ لکھنے والے کا نام تک پتہ۔ شیخ زبیر کیا کہتے ہیں، کتاب کے مخطوطے کا ناسخ و کاتب سکہ و صدوق ہونا چاہیے، یا کاتب یا ناسخ کا پتہ تک نہیں ہے، مجہول ہے وہ۔ ٹھیک، شیخ صاحب کہتے ہیں اس شرط سے معلوم ہوا کہ اگر کتاب کا کاتب غیر ثقہ یا مجہول ہو تو اس کتاب سے استدلال جائز نہیں ہے۔ مرزا جی ہمارے قریب بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا جی ایک پپی ادھر ایک ادھر، ہم تو ساتھ ہیں تمہارے، تم بلازوری کے انصاب الاشراف چھوڑواؤ، ذرا یہ تو بتاؤ الرد علی المتعصب العنید چھوڑو گے؟ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قوم شعیب پر جو عذاب آیا شاید اس میں تو کوئی بچ گیا عذاب میں سے۔ مرزا جی کا آباء و اجداد میں سے وہی تھا کہ جس کی اولادوں میں مرزا جی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے لینے کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں اور دینے کے، سنو ذرا بات۔ پھر شیخ زبیر نے پانچواں نقطہ یہ بتایا ہے کہ وہ نسخہ جس سے استفادہ کیا جائے اس پر علماء کرام و ائمہ دین کے سماعات ہونا ضروری ہے، اور نسخے پر علماء کرام و ائمہ دین کے سماعات ہونے لازمی ہیں، جبکہ محقق دونوں نسخوں کے لیے رد علی المتعصب العنید کے لیے دونوں نسخوں کے لیے محقق کہتا ہے وَهِيَ خَالِيَةٌ مِّنَ السَّمَاعَاتِ، اور یہ علماء کرام کے سماعات سے خالی ہے۔ اب کیا ہے کل پونجی مرزا جی کی؟ سنیں ذرا بات کو، مرزا جی کی کل پونجی اب یہ بچی، ابن تیمیہ اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، ابن کثیر تعریف کر رہے ہیں، ابن تیمیہ تعریف کر رہے ہیں، ابن کثیر، یا آپ یقین کریں دونوں نے ہی اس کتاب کا بغیر نام لیے ذکر تو کیا ہے۔ دیکھیں دونوں نے ہی اس کتاب کا بغیر نام لیے ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعریفی کلمہ، حتیٰ کہ لطف کی بات بتاؤں، نہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، سنیے گا ذرا بات کو، یہ الرد علی المتعصب العنید کے ہی نسخے میں شروع کے اندر ہی مقدمے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ محقق اس کتاب کے کہتے ہیں ولم یذکر ابن الاسیر و ابن کثیر و ابن تیمیہ و الذہبی اسم الکتاب بل اشاروا الی ان ابن الجوزی صنف کتابا فی جواد اللہ عن یزید۔ وہ کہتے ہیں کہ اور ابن الاسیر، ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ذہبی نے کتاب کی نام نہیں لیا ہے، انہوں نے کتاب کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ابن الجوزی نے یزید پر لعنت کرنے کے حوالے سے کوئی کتاب لکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا جی چیئرز، ایک پپی، ہم اس سے نہیں ہٹ رہے پیچھے، آپ لوگ مسئلہ ہی نہیں۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شیخ زبیر سے بلازوری کی انصاب الاشراف آپ نے مشکوک ٹھہروائی، ہم تو آگے آپ کو ہائیڈروجن بوم دینے والے، آپ کو شیخ زبیر کے گھر سے انشاءاللہ گواہی دلوائیں گے، روایت صحیح ہے۔ لیکن صرف اتنا ابھی عرض کر رہے ہیں، چونکہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اب ہم بات اپنی یہیں مکمل کریں گے، صرف اتنا جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنے لیے ایک بات کہی تھی نا کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو برابری انصاف کرو نا، حق بات کرو۔ اگر بلازوری کی کتاب اپنے مصنف سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مشکوک ٹھہرتی ہے تو ابن الجوزی کی کتاب بھی اپنے مصنف سے ثابت ہوتی، یہ تو کر کے دکھاؤ۔ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 49واں سوال یزید کے اوپر لعن کرنے کے مسئلے پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ابن الجوزی سے جو شروط شیخ زبیر نے بیان کی ہیں کتاب کی تصحیح کی، مخطوطے کی تصحیح کی، ان شروط کو سامنے رکھیں اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابن الجوزی سے، یہ جو ابن الجوزی کی طرف منسوب ہے، یہ کتاب ابن الجوزی سے ثابت کر کے دکھائیں۔ گو اگر نہیں ہوتا تو اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ہم علی الحسن نقوی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، دل کے ارماں لے تاریخ دمشق لے لے 100 جلدوں پہ، تاریخ الخلفاء لے لے، عاطب اللیل کی روایات بچی الرد علی المتعصب العنید ابن الجوزی کی کتاب، وہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ ابلا مستند کتاب جو تو نے سوال پوچھا تو پوری کہاں ہے؟ دے دو اللہ کے واسطے، کوئی مستند کتاب بتا دو واقعہ کربلا پر، آئے گی نہیں۔
واقعہ کربلا ثابت ہے. واقعہ کربلا، میں عموماً واقعہ کربلا کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں. اسلام کے پہلے دور کا، اسلام کے پہلے دور کا، اگر اسلام کا 9/11 ہے کوئی تو وہ واقعہ کربلا ہے. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ انتہائی ظالمانہ انداز میں شہید کر دیے گئے. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ مگر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے لیے کہانیاں گھڑے اور ان کہانیوں کو کوئی اگر تسلیم نہ کرے تو یہ کہے کہ تم ہماری من گھڑت کہانیوں کو نہیں مانتے ہو، تم ناسبی ہو. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. ہم طالب علم ہیں، ہم ناسبی یا رافضی نہیں ہیں، ہم طالب علم. ہم صرف اتنا کہتے ہیں منواؤ تو دلیل کی بنیاد پر منواؤ. عورتوں کی طرح چوڑیاں نہ توڑو، تانے مت مارو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.